ساری جنرل باجوہ بھی سن رہے ہیں اور باقی قوم بھی سن رہی ہے کہ پہلے کیا کہتے تھے، اور اپنی جگہ اپنی کرسی پہ بٹھا کے پارلیمنٹ کی میٹنگیں جو ہے وہ جنرل باجوہ سے کرواتے تھے. اتنا اعتماد تھا، اتنا پیار اور محبت کا رشتہ تھا، اور اب ان کو گالیاں دیتے ہیں. یہ شخص کسی کا بھی نہیں ہے، نہ اپنے موسنوں کا ہے، نہ اس ملک کا ہے، نہ اس مٹی کا ہے، نہ اس دھرتی کا ہے، نہ اپنے ہواریوں کا. یہ ہے کسی کا نہیں ہے. بس وہی ہے، پیسے نوٹ دکھاؤ اور میرا موڈ بناؤ، یا جو ہے وہ اقتدار یا عہدہ. دو چیزیں ہیں، اقتدار کی ہوس اور دولت کی ہوس. باقی اور میں کوئی ایڈ نہیں کر رہا. باقی جڑی تیسری چوتھی چیز جڑی ہوئی آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. وقت پہ ہوگا انشاءاللہ. ابھی تو اس وقت موسم جو ہے بالکل صاف اور شفاف ہے، کوئی ابرلود نہیں ہے. خالد صاحب ایکسپریس خالد صاحب یہ جو آئینی ہوتا ہے نگران وزیر اعلیٰ کا، اس کو کیا کسی جگہ پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ کوئی پارٹی اس کو چیلنج کرتی ہے، اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال ہے کہ اس کو بالکل جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ایک آئینی عہدہ ہے اور اس پروسیس سے گزرا ہے. جو 3 سٹیجز ہیں، پہلی سٹیج ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس بیٹھ کے طے کر لیں، پھر کمیٹی بنتی ہے، پھر وہ طے کر لے، نہیں تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے. ایک جگہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بغیر کسی کمپلیکیشن کے وہاں پہ یہ معاملہ طے ہو گیا. کے پی پہ یہاں پہ کمپلیکیشنز ہوئی، 2 سٹیجز پہ نہیں طے ہوا، وہ الیکشن کمیشنر کے پاس چلا گیا، اس نے فیصلہ کر دی. 1 منٹ جی آپ بیٹا آپ دیکھیں بیٹا، اگر وہ عدالت میں جاتے ہیں تو قانونی جنگ ہے. اگر اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے اس کو قانونی طور پہ، آئینی طور پہ لڑا جائے گا، جو بھی عدالتوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو بھی طور طریقہ ہوتا ہے. سڑکوں پہ انہوں نے پچھلے 1 سال میں بڑی کوشش کر لی ہے. 20-25 لاکھ کتنے پہ شروع ہوئے تھے؟ 25 لاکھ سے شروع ہوئے تھے اور 25,000 پہ پہنچ گئے. وہ بعد کی کرنا نے 500 پہ پہنچ جاتے. پھر سہیل رانا صاحب. سر ابھی آپ نے کہا ہے کہ عمران خان اور چودھری پرویز الہی دونوں کا دماغی توازن خراب ہے. نمبر 1 نہیں، دماغی توازن میں اینا نہیں کیا ہے میں تو اسی کہہ رہی. سر سوال ہے، چلیں توازن میں تھوڑا خراب ہونے کے قریب ہے. آپ کو بھی جاتی کہہ رہے 10 ماہ ہو چکے ہیں آپ کو، کیونکہ آپ پولیٹیکل فگر ہیں اور ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی ہیں، اور گانا خدا آدھا واسطہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایک کام 10 مہینوں میں، کیونکہ آپ بھی کبھی الیکشن نہیں آ رہے، کوئی غریب آدمی کے لیے آپ نے کیا ہو. اور دوسرا ڈیفینس، یہ آپ ڈیفینس منسٹر بھی ہیں پاکستان کے، تو ڈیفینس جنرل میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے $100 بلین کی، اور جو ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے تو وہ لیں اور ہم سے لیں. اس بارے میں آپ ایک تو میں دوسری بات، آپ ڈیفینس والی بات کرتا ہوں. قطعی طور پہ پاکستان جو ہے ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہے، ایک ذمہ دار ریاست ہے. اس قسم کی کبھی سوچ بھی جو ہے نہ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، نہ ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، نہ کسی اور کے ذہن میں آنی چاہیے. ہمیں جو بھی ہمارے پاس قابلیت ہے، یا جو بھی ہمارے پاس قوت ہے، یا جو بھی صلاحیت ہے، ہم اس کو ذمہ دار ریاست کے طور کے اوپر اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. اس کی جو ہے اس کا جو بھی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں ہماری، ہم اس کو پورا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ مجھے نہیں پتا کس جرنل میں یہ بات آئی ہے، یا کس رسالے میں یا اس میں بات آئی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کو بالکل 100% نہیں 200%
पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है, तमाम इंटरनेशनल अदारों की तमाम रिक्वायरमेंट्स हम पूरी कर सकते हैं। इंडोर्स किया हुआ है कि सेफेस्ट जो है प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का है। दूसरा क्या आपने सवाल किया था? कोई है कम, कोई गरीब आवाम, लेकिन देखिए ये बात आपकी बात दुरुस्त है, मैं उसको कंटेस्ट नहीं करता। हम 10 महीने में जो हमने इनहेरिट किया था, ये जो इमरान खान वाला प्रोजेक्ट जब फेल हुआ है तो खंडर जो है हमारे पास आए हैं। मैंने पहले भी मीडिया के सामने बात की है कि हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उसी वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो है चले जाते अवाम के पास और मैंडेट ले लेते और 5 साल की मैंडेट लेके अल्लाह के फजल से वापस आते। लेकिन जिस हालात में वो छोड़ के गए थे, अगर इंटरिम गवर्नमेंट वहां पे आती तो आपका उधर ही डिफॉल्ट हो जाना था। इंटरिम गवर्नमेंट के साथ जो है IMF ने नेगोशिएट ही नहीं करना था। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और भी ऐसे बहुत से हालात थे। हमने उसकी एक कीमत अदा की है, और जो आप कह रहे हैं वो भी सही है कि अवाम बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बेशुमार मुश्किलात, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जो है उसका मलबा हम पे ना डालें। 4 साल जो हुकूमत करके गया है, जो वादे वईद वो करके गया है, वो वादे तो कम से कम उसको याद कराएं। वो कहाँ गए बिलियन सुनामी और वो मकान, वो जो है वो नौकरियां और वो सूरे। अब देखें बयानिया उसका बिल्कुल जो है तब्दील हो गया है। अब वो भी बयानिया छोड़ गया है। जो नया बयानिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उसने इख्तियार किया था कि वो एस्टेब्लिशमेंट को जो कहता था, अमेरिका को जो कहता था, ये सारे बयानिया अब उससे भी बैकआउट कर गया है। अब कोई उससे पूछे कि तुम्हारा क्या बयानिया है, स्वाय बयानिया है कि अल्लाह वास्ता जे मुनु वापस प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लैचर। तो ये तो चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक होंगी। बिल्कुल हम स्ट्रगल कर रहे हैं और साथ उसकी एक सियासी कीमत भी चुका रहे हैं, हमें इसका पूरा एहसास है। आप सही कह रहे हैं, मैं उसके बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करता उस बात से, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कभी भी किसी गवर्नमेंट के जो है वादे वही जो है वो पहले 1 साल में या 6 महीने में पूरे नहीं होते नॉर्मल हालात में। और यहाँ तो हम तबाही का एक पूरा मलबा जो है एक ऐसी इमारत के ऊपर आके खड़े हुए हैं, या ऐसी इमारत का चार्ज हमने लिया है जिसकी बुनियादें भी खोखली हो गई थी, जिसकी बुनियादें भी नहीं रह गई थी। आखिरी सवाल जवेद हुसैन दुनिया से। दो पार्ट है सवाल के। एक तो ये जानना चाहूंगा कि मोहसिन नकवी साहब की क्वालिफिकेशन सहाफी के अलावा आपकी नजर में क्या है, क्योंकि हमने उन्हें बड़ा मुतहरिक देखा। रजीम चेंज जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें सियासी जोड़ तोड़ करते हुए बहुत मुतहरिक दिखाई दी। दूसरी जो बयानिया की बात आप कर रहे हैं, तो बयानिया तो शायद आपको भी बदला है। वोट को इज्जत दो का बयानिया अभी इलेक्शन में लेकर चलेंगे दोबारा से? जी बिल्कुल लेके चलेंगे। ये मैं आपका मुख्तसर सवाल है, मुख्तसर जवाब देता हूँ। आप बिल्कुल बयानिया वही है और वही लेके चले इंशाअल्लाह ताला। वोट को इज्जत का बयानिया जो है वो एन हमारे जो एक आइन के ऊपर जो हमारा एक आप कह लें एतकाद है या एक बिलीफ है आइनी प्रोसेस के ऊपर या हुकूमत के ऊपर, तो ये वोट को इज्जत दो जो है कोई नारा जो है, ये तो मैं समझता हूँ आइन का एक हिस्सा है। तो मैंने भी उस पर हल्फ उठाया हुआ है, मेरे साथियों ने भी हल्फ उठाया हुआ है, और तमाम पाकिस्तानियों पर लागू होता है। जी देखें, इन्होंने कहा है कि वो बड़े मुतहरक दिखाई देते हैं। देखें बहुत से सहाफ़ी आपकी बरादरी में जो है ना, वो अपना एक सियासी व्यू भी रखते हैं और वो इंटाइटल्ड है। एक मिनट मैं मोकलाऊँ। अच्छा, वो जो है व्यू जो है रखते हैं और वो इंटाइटल्ड हैं। अगर मैं कहूँ कि आप मेरे हमायती हैं तो कोई ये बैठ के ये कह देंगे नहीं जी ये जो है ये गैर जानबदार नहीं है। तो सहाफ़ियों का गैर जानबदार होना कोई उनकी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई फ़र्ज नहीं है। वो अपना एक ज़हनी जो है वो झुकाव जो है वो A या B या C या D किसी की तरफ रख सकते हैं। इसमें कोई मैं नहीं समझता कोई ऑब्जेक्शनल बात है। मैं बहुत से सहाफ़ियों की जो है वो मिसाल दे सकता हूँ जिनका झुकाव है, बल्कि पूरे चैनलों का झुकाव है। किसी का हमारी तरफ होगा, किसी का हमारे खिलाफ होगा, किसी का न्यूट्रल होगा। तो मेरा ख्याल है ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जवेद साहब एक मिनट सिर्फ जी जी प्लीज। ये एक बहुत चल रहा है कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है पंजाब में और केपी में, ये 90 दिन के लिए नहीं आई, शायद ये लंबी मुद्दत के लिए आई है। जिस तरह की बातें हो रही हैं इसमें कुछ सदाकत है?
دیکھیں ہمارے پولیٹیکل کلچر کے اندر بلکہ سارے قومی کلچر کے اندر جو ہے اسپیکولیشن جو ہے وہ ہمارا جو ہے نا پاس ٹائم بن گیا ہوا ہے. میں اس وقت جو ہے میں تو آپ کے سامنے بالکل پورے اعتماد کے ساتھ کہوں گا کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں جو آئین اور قانون کی ریکوائرمنٹس جو ہے نا وہ پوری کی جائیں گی اور کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی. ہم الیکشن کی ہماری تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. پارلیمنٹری بورڈ جو ہے تشکیل دیا جا رہا ہے. میں کل اور پرسوں ترسوں 3 دن اپنے حلقے میں تھا. وہاں پہ سارے ضلع کے ایم پی اے جو لوگ تیاری کر رہے ہیں جو سٹنگ ایم پی اے یا نئے بننا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے ایکٹیو ہوئے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاستدانوں بھی کنٹریبیوشن ہے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کے لیے اور ساتھ میڈیا کے بھی ہے. ہم دونوں مل کے جو ہے نا غیر یقینی نہیں تو ساڈا کاروبار نہیں ہے پھر چلتا ہے. جی ہے نا آپ کے جو پی آئی کے اراکین ہیں وہ سڑکوں پہ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے واپس لے لیے جائیں. تو کیا آپ ان کی استعفے کی واپسی کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے یا نہیں ایسے ہی باہر ہی ٹھیک ہے؟ سڑکوں میں نے بھجوایا ان کو. کل شاکر پہلے آپ یہ جواب آپ ہی گئے نا. اور سر سردی اوپر بجلی بھی نہیں ہے تو اس کے علاوہ میں کیا جواب دوں. میں دیکھیں جی میں ان کا کیا کردار ادا کروں وہ آپ جو ہیں ان کا کردار جو ہے میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ خود سڑکوں پہ گئے ہیں. ہم نے نہیں ان کو نکالا. بڑکے مار کے وہ اسمبلی سے باہر نکلے ہیں. اب پھر اسی گھٹنوں کے بعد واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان کاش وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا تو پھر میں وہ اب تقریر کرتی کچھ کرتا شرم ہوتی ہے کوئی اجا ہوتی ہے تو پھر پر میری خواہش پوری نظر نہیں کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے آپ بتائیں کیا میں تیار ہو جاتا ہوں آپ کردار بتائیں گے. صاحب یہ بتایا کہ بلوچستان میں جو حالیہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ایران کی سرزمین کی ہوئی پہلے افغانستان کی ہو رہی ہے اس کے اوپر ایران سے احتجاج کیا جا رہا ہے باقی کیا حالات ہیں دہشت گردی. دیکھیں میں آپ کو میں یہ جو دہشت گردی جو ہے اس وقت اللہ کے فضل سے پاکستان کی 1 انچ زمین بھی دہشت گردوں کے پاس نہیں ہے. ہمارے بھائیوں کی ہمارے ہمسایوں کی ہمارے تاریخی ہمسائے جو ہیں جن کے ساتھ ہمارے صدیوں اور ہزاروں سال سے ہماری ہمسائیگی ہے اور ساتھ وہ ہمارے ہم مذہب ہیں ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں ان کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو. جبکہ افغانستان کے سلسلے میں ہم پچھلے 40 سال سے جو ہے ہماری سرزمین جو ہے وہ ان کے لیے پناہ گاہ بنی ہوئی ہے. یہاں پہ مہاجرین جو بیٹھے ہوئے ہیں افغان جو ملینز میں ہیں آج بھی 30-35 لاکھ افغان وہ ہماری اکانومی کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں. وہ پرماننٹ حصہ بن چکے ہوئے ہیں ہماری اکانومی کا. ان میں سے بیشتر تعداد جو ہے وہ واپس نہیں گئی نہ جانے کا کوئی امکان ہے. اسی طرح ایرانی بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے اور ان کے دل جو ہے ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. اگر ان کی سرزمین جو ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سرپرستی ہو کہ ان کی سرزمین ہمارے وہاں پہ جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہم کابل کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں تہران کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں تاکہ تینوں ممالک جو ہیں ان کی سرزمین جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے حکومتوں کے خلاف جو ہے یا ایک تینوں قوموں کے خلاف جو ہے وہ ایسے گروہ نہ استعمال کریں جو شدت پسند ہیں جو دہشت گرد ہیں جو تینوں ممالک کی جو سالمیت ہے اس کے خلاف کام کریں. بھائی صاحب آپ کے دوست شاہد خاقان عباسی اور ان کے دوست مفتہ اسماعیل کو اٹھتے نظر آ رہے ہیں تو ان سے آخری ملاقات کا کوئی میں نے شاید عباسی صاحب میرے ساتھ 3-4 روز پہلے ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوتے پرائم منسٹر ہاؤس. تمہیں پتہ نہیں کی لگتا ہے جی. دیکھیں بڑی اچھی بات ہے وہ جو کر رہے ہیں. اگر مجھے انوائٹ کیا جائے میں بھی وہاں پہ جاؤں گا. ایسی کیا بات ہے. قوم کی بہتری کے لیے کہیں بھی کوئی بھی پلیٹ فارم یوز کیا جا رہا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے جو ہے حوالے کی جائے یہ مفتہ نے کہا ہے نا پرسوں ادھر جو ہے بڑی اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. یہ آئین کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. لوکل گورنمنٹ کو فائنینشیل پاور پوری ملنی چاہیے
जब तक डिवॉल्व नहीं होगा आपकी पावर जो है फेडरल से प्रोविंशियल और प्रोविंशियल से लोकल जो है, आपका सिस्टम कभी भी ठीक नहीं होगा। मैं कहता हूं आपके सामने, मुनो बुलान मैं उत्थे जाके भी गल करूं थे आप हम ख्याल मेरा ख्याल है कि मैं उनसे बात करूं कि नेक्स्ट टाइम जो हो तो मैं भी वहां पे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। जो दूसरा